الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اسلام زندہ ہے۔ یہ جاہل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما پاکیزہ شخصیات حضرات علماء اکرام اور اسلام کے غیور فرزندوں اور پسے پردہ تشریف فرما اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں، چند لمحوں کے بعد جیسا کہ ابھی حضرت ناظم صاحب نے کہا کہ قاری عبید الرحمن صاحب عزیز قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج کی زینت ہوں گے اور تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ مجھے تو صرف چند لمحوں کے لیے آپ حضرات کے روبرو کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب دو جہاں مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روئے زمین پر رہنے والے ہر انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنکھ نہ دیتے تو آج ہم اس خوبصورت جلسے کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، حضرات علماء کا دیدار کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کر سکتے تھے، اپنے ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈال کر حج مقبول کا ثواب نہیں پا سکتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کان میں سننے کی طاقت نہ دیتے تو آج ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو نہیں سن سکتے تھے، مسجد کی میناروں سے آنے والی اذان کی صدا کو نہیں سن سکتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو اور قرآن کی تلاوت اپنی زبان سے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہیں، اللہ تبارک و
و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو تو صرف شمار بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کپڑے نہ دیتے تو بے لباس ہوتے، کھانا نہ دیتے تو بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، ماں کی شفقت نہ دیتے تو مسکین ہوتے، باپ کا سایہ نہ دیتے تو یتیم ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں میں جو مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، سب سے بڑی نعمت یہاں بنگلے اور کوٹھی کا مل جانا نہیں ہے، یہاں باغات اور کھیت کھلیان کا مل جانا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، بلکہ 1,24,000 حضرات انبیاء کو دنیا میں اتارا ہے، اور حضرات انبیاء نے جب اس نعمت کو اپنی قوم، قبیلے اور بستی کے سامنے پیش کیا ہے تو قوم کے لوگوں نے کسی نبی پر پتھر مارے ہیں، کسی کو جلا وطن کیا ہے، اور کسی کو سولی دی گئی ہے، اور کسی کو جیل خانوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اور کسی کو آرے سے چیر دیا گیا ہے، لیکن اللہ کا یہ آسمان اور یہ دھرتی گواہ ہے کہ کسی پیغمبر نے بھی اپنی اس نعمت کو اپنی امت تک پہنچانے سے انحراف نہیں کیا۔ تمام پیغمبروں نے پتھر تو برداشت کیے ہیں، پیغمبروں نے آرے سے چرنا تو برداشت کیا ہے، پیغمبروں نے آگ میں گرنا تو برداشت کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چراغ پیغمبروں کو لے کر کے بھیجا تھا، جس کو رام لیلا کے میدان میں امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے چراغ سے تعبیر کر کے کہا تھا، جو چراغ حضرت آدم نے اس دنیا میں آ کے جلایا تھا، اسی چراغ کو آمنہ کے در یتیم نے اس دنیا میں آ کر کے جلایا ہے، جسے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، جو آج ہم سب کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی دولت کہ انبیاء کے زمانوں میں تو تبدیلی آئی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، اور محمد الرسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی ہے۔ حضرت آدم دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح تشریف لے آئے تو لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم تشریف لے آئے تو لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل تشریف لے آئے تو لوگوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے تو ان کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے، ان کی امت نے پڑھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور سب کے آخر میں 571 عیسوی میں اللہ کا لاڈلا حضرت عبداللہ کا راز دلارا حضرت آمینہ کی باہوں میں آ کر کے جب آنکھیں کھولتا ہے، اور 610 عیسوی میں جب یہ غار ہرا کے اندر پہنچتا ہے، اور 40 سال کی عمر جب اس شہزادے کی ہوتی ہے، اور تاج نبوت اس کے سر پر سج کر یہ حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتا ہے، اور فارا کی چوٹی سے اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو حضرات صحابہ نے پڑھا اور میں نے اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زمانوں میں تبدیلی آئی، لیکن لا الہ الا اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ لا الہ الا اللہ جو اللہ نے ہمارے سینے کے اندر دیا ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی عنایت ہے جو آج ہمیں بغیر کسی اپیل اور بغیر کسی درخواست لگائے ہم سب کو مل گئی۔
ہم سب نے مسلم گھرانوں میں آنکھیں کھولی اور مسلمان نام ہمارے رکھ دیے گئے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ ورنہ تو سچ بات یہ ہے کہ اگر ہم زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری عمریں گزر سکتی ہیں، ہمارے سانس ختم ہو سکتے ہیں، لیکن رب دو جہاں کی صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم نعمت ہی کو چرانے کے لیے تو چوروں کی نگاہ ہے، ظالموں کی نگاہ ہے۔ آج چوروں کی نگاہ ہمارے بنگلوں پر نہیں ہے، ہماری گاڑیوں پر نہیں ہے، اگر ہے تو اسی ہمارے سینے کے اندر چھپے ہوئے لا الہ الا اللہ کے پیغام پر ہے۔ اس لیے ان حالات میں ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ رب دو جہاں جیسے تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان پر ہمیں استقامت بھی عطا کر دے۔ استقامت کا مطلب ہے مضبوطی، جمنا۔ اس لیے کہ اس ایمان کو چرانے کے لیے حضرات صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک چور آتے گئے ہیں اور اس ایمان کی نعمت کو چرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن رب دو جہاں نے اس دھرتی پر ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے کہ جنہوں نے کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ثابت قدمی اور استقامت کی وہ مثال پیش کی ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے تو ان کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی، ان کی کمر میں رسی ڈال دی جاتی، اور حضرت بلال کی وہ رسی نوجوان بدماش قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی، اور وہ اس رسی کو گھسیٹتے، حضرت بلال کی چمڑی ادھڑتی، حضرت بلال کی کھال ادھڑ جاتی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تڑپتے، لیکن اس تڑپ میں بھی حضرت بلال کی زبان سے احد کی صدا بلند ہوتی تھی، ان کی زبان سے کلمے کا انکار نہیں ہوتا تھا۔ جب ایک دن امیہ بن خلف کو غصہ آیا، یہ کیسی مٹی کا بنا ہے، تو امیہ بن خلف نے اپنے دوستوں کو بلایا، عتبہ کو بلایا، ابو جہل کو بلایا، اور بھی سرداران مکہ کو بلایا، اور حضرت بلال کے کپڑے اتار کر عرب کی تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو لٹا دیا گیا، اور حضرت بلال کے سینے پر چٹان کو رکھ دیا گیا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نکلنے لگی، اس وقت پوچھا کہ بلال اپنے ایمان کا سودا کر لے، اپنے ایمان کا سودا کر لے، اپنے ضمیر کو بیچ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ چکا ہوں، میری جان تو نکل سکتی ہے لیکن بلال کلمے سے نہیں پھر سکتا۔ تو ظالموں کو جب صبر نہ ہوا تو اس چٹان کے اوپر آ کر کے ان ظالموں نے اپنے پیر کو رکھا اور پورے وزن کو اس پر ڈال دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں باہر آ گئی، آپ کی زبان باہر نکل گئی، لیکن حضرت بلال نے اس وقت بھی اپنی طاقت کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ۔ اور مکے کے ظالموں سن لو، تم بلال کے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن بلال کے دل سے لا الہ الا اللہ کی شکل میں ایمان نہیں نکال سکتے۔ یہ تھی استقامت۔ استقامت کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب آزمائش آئے، جب امتحان آئے، کسی آدمی کو گھیر لیا جائے، کسی آدمی کو پکڑ لیا جائے، کسی کھمبے سے باندھ دیا جائے، اس کی گردن پر چھری یا تلوار رکھ دی جائے اور اس سے کہیں کہ اپنے ایمان کا سودا کر لے، فلاں شرکیہ نعرہ لگا دے، فلاں کی جے کا نعرہ لگا دے، اور اس وقت انسان یہ کہے کہ میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹ سکتا، تم میری گردن کاٹنا چاہتے ہو کاٹ دو، تم میرے کان کاٹنا چاہتے ہو کاٹ دو، تم مجھے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو اتار دو، لیکن میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں جب انسان پھنستا ہے تو انسان کی استقامت کا پتہ چلتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب کسی انسان کے دل میں ایمان کا پودا پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت بھی عطا کی ہے. چونکہ عورتوں تک میری آواز جا رہی ہے اس لیے ایک عورت کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. فرعون جیسا ظالم جس نے اپنے دور حکومت کے اندر ایسا اقتدار کیا کہ اپوزیشن پارٹی کو ختم کر دیا اور اپنی حکومت کے زوم میں آ کر اس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, مجھے ہی سجدے کیے جائیں, مجھے ہی رکوع کیا جائے. اسی کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو, جبکہ عورت کمزور ہوتی ہے, اگر وہ باندھی یا غلام یا نوکر ہو تو اور کمزور ہو جاتی ہے, لیکن اسی ظالم کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومنہ کو ایسی طاقت عطا کی ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے, انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مثال اور آئیڈیل اور نمونہ ہے. وہ مثال کیا ہے؟ مشاطہ, جس کے معنی آتے ہیں کنگھی کرنے والی. اس کی ڈیوٹی یہی تھی کہ یہ فرعون کے گھر میں اس کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی, اس کے بالوں کو سوارا کرتی تھی. ایک دن جب اس کے بال کو سوار رہی تھی, اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گری. ایمان والوں کی یہ علامت اور پہچان ہوا کرتی ہے کہ جب وہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں تو ان کی زبان سے اللہ نکلتا ہے, جب وہ بلند مقام پر چڑھتے ہیں اللہ اکبر نکلتا ہے, جب وہ نیچے کو اترتے ہیں سبحان اللہ نکلتا ہے. جب مشاطہ نے کنگھی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان سے بلا اختیار اللہ نکل گیا. جب مشاطہ کی زبان سے نکلنے والا یہ لفظ فرعون کی بیٹی نے سنا, سمجھدار کی سمجھ گئی, کہنے لگی مشاطہ مجھے لگتا ہے موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے, اب تک اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھی تھی, لیکن اظہار کرنے کا جب ٹائم آیا تو کہا میں کل بھی موسیٰ کے رب کو مانتی تھی, آج بھی موسیٰ کے رب کو مانتی ہوں. یہ ظالمہ اپنے باپ کے پاس دوڑ کر کے پہنچی اور کہا کہ ربا میرے آقا آپ کی دور سلطنت کے اندر, ہمارے محل کے اندر ہمارے غلام ہماری باندیاں سر اٹھا رہی ہیں. فرعون نے پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ ہماری باندی مشاطہ موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے. فرعون نے مشاطہ کو دربار میں حاضر کیا اور پہلے ڈرایا دھمکایا اور اس کو ایمان سے منحرف ہونے کی دعوت دی, لیکن جب مشاطہ نے استقامت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے جو موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھا ہے وہ کلمہ ایسا ہے کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں کلمے کا انکار نہیں کر سکتی, فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ تجھ سے جو ہو سکے کر لے. ایک وزیر پیچھے سے نکل کر کے آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ اگر اس کو مارنا چاہیں گے تو یہ جان دے سکتی ہے لیکن کلمے کا انکار نہیں کر سکتی. میرے پاس ایک تجویز ہے اور تجویز یہ ہے کہ اس مشاطہ کی دو بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی تو وہ ہے جو اس کے دودھ پر گزر بسر کرتی ہے اور دوسری بیٹی وہ ہے جو اس کی انگلی پکڑ کر چلتی ہے. آپ اگر اس کے سامنے اس کی بچی کو ذبح کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایمان کا سودا کر سکتی ہے. لہذا مشاطہ کے دونوں ہاتھوں میں کیلوں کو کاٹ دیا گیا, اس کے بدن کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا اور اس کے بعد اس کی بچی کو لایا گیا. اس کے بعد اس کی بچی کو لایا گیا اور اس کی بچی کو لا کر کے اس کے سامنے کہا کہ ہم تیری بچی کو ذبح کر دیں گے. مشاطہ خاموش رہی. لہذا ایک بڑی سی بھٹی کو دہکایا گیا, اس پر بڑے سے برتن کو رکھا گیا, اس میں تیل ڈالا گیا, انگیٹھی کو سلگایا گیا. جب وہ تیل کھولنے لگا اس میں ابال آ گیا تو مشاطہ کی بڑی لڑکی کو پیر کی طرف سے پکڑ کر کے لٹکا دیا. وہ بچی ہاتھ ہلا رہی ہے اور زبان سے یہ کہہ رہی ہے اماں مجھے بچا لو, اماں مجھے بچا لو. یہ بات اس ماں کے کانوں میں جب پڑی ہوگی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں
سوچئے اس ماں کا کیسا کلیجہ پھٹا ہوگا جس ماں کا ایک لفظ زبان سے نکلنے والا اس کی بیٹی کی جان کو بچا سکتا تھا اور گھر جا کر کے توبہ کر سکتی تھی. لیکن ایمان کے اندر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس وقت قربان ہو جانا جان بچانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. لہذا مشاہدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی صبر کر جنت میں ملاقات ہوگی. لہذا بڑی بیٹی کو اس تپتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا اور وہ چشم زدن کے اندر تل کر مر گئی. اور مشاہدہ کو اللہ نے پردہ ہٹایا, اس کی روح نکلتی ہوئی نظر آئی. لہذا دوسری بیٹی کو لایا گیا. مشاہدہ کی آنکھ میں پانی ہے, اس دوسری بیٹی کو مشاہدہ کے بدن پر لٹا دیا گیا. یہ معصوم وہ معصوم تھی جس نے دنیا کا ابھی کوئی رزق نہیں کھایا تھا, جو ابھی اپنی ماں کے دودھ پر گزر بسر کرتی تھی. جب آج اپنی ماں کی پستانوں پر لیٹی, یہ معصوم تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آج بھی اس کی ماں نے اس کو دودھ پلانے کے لیے لٹایا تھا. یہ بچی نہیں جانتی تھی کہ ظالم کا ظلم اس کے اوپر ٹوٹنے والا ہے. یہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کا دودھ تلاش کر رہی تھی. اتنے میں جلاد آگے بڑھا اور بچی کو اٹھا کر اس کے گلے کو کاٹ کر مشاہدہ کے بدن کو خون سے رنگین کر دیا. لہذا مشاہدہ کا بدن خون سے رنگین ہوا تو مشاہدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. فرعون نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ایمان کا سودا کر لے, کہ تیری وجہ سے بچوں کو قربان کرنا پڑا. مشاہدہ نے کہا کہ میں اس وجہ سے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کہ میں تیری دھمکیوں سے ڈر گئی, میں تو اس لیے روتی ہوں کہ میرے رب نے مشاہدہ کو 2 بیٹیاں عطا کی ہیں. کاش کہ میرا رب 100 بیٹیاں عطا کرتا اور رب کے نام پر, اللہ کے کلمے پر میں اپنی 100 بیٹیوں کو نچھاور کر دیتی. اور مشاہدہ کے دل میں ذرا بھی اس بات کا غم نہیں آتا. لہذا مشاہدہ کی بیٹیوں کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے بعد مشاہدہ کو جب اس کا نمبر آیا تو مشاہدہ نے فرعون سے کہا کہ میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ میری دونوں بیٹیوں کی ہڈیوں کو اور میری ہڈیوں کو ادھر ادھر مت پھینکنا بلکہ ایک جگہ ان کو دبا دینا. لہذا فرعون نے اس بات پر عمل کیا اور ان کی ہڈیوں کو دبا دیا گیا. 2000 سال کے بعد جب عبداللہ کا در یتیم دنیا میں آیا اور شب معراج میں بیت المقدس کے قریب سے گزر رہا ہے, اچانک ہوا کے اندر خوشبو کو محسوس کرتا ہے. حضرت جبریل سے پوچھتا ہے یہ جنت کی خوشبو دنیا میں کیسے ہے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ 2000 سال پہلے یہاں ایک ظالم حکومت کرتا تھا جس نے اس کی ماں سمیت اس کی 2 بیٹیوں کو ذبح کیا تھا. رب دو جہاں نے اسی دن سے یہاں کے مقام میں خوشبو ڈال دی ہے جو قیامت تک کبھی خوشبو ختم نہیں ہو سکے گی. اس لیے ہمیں بھی اللہ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. بغیر کسی درخواست کے اللہ نے ہمیں ایمان تو دے دیا, اللہ نے ہمیں کلمہ تو دے دیا, لیکن ہمیں اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے. اللہ سے استقامت اور ثابت قدمی کو مانگنا چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے سامنے اللہ نہ کرے کام پر جاتے ہوئے, اللہ نہ کرے اسکول جاتے ہوئے, اللہ نہ کرے کھیت میں کسانی کرنے کے لیے جاتے ہوئے, اگر ہمیں کوئی ظالم گروہ گھیر لے اور ہماری گردن پر چھری رکھ دے, تلوار کا وار کرے اور کہے کہ شرک یہ نعرہ لگاؤ, تو ہمیں بھی اللہ سے ایسی استقامت مانگنی چاہیے. اور رب دو جہاں ہماری زبان سے ثابت قدمی کے الفاظ نکلوائے کہ ہم بھی اس وقت یہ بات اپنی زبان سے کہیں کہ ظالم تجھ سے جو ہو سکتا ہو کر لے, لیکن ہم اپنے کلمے کا سودا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان پر استقامت اور ثابت قدمی کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ.